ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات دیے، یہاں خاص طور سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں حکم دیتا ہوں تم کو۔ ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کرو وہ نہ کرو، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ حکم فرما رہا ہے، گویا کہ ہم اب بالکل اپنی توجہ اس کی طرف رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ ان تؤدوا الامانات، امانات کو تم پورا پورا ادا کر دو۔ ادا کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے حمزہ دال یا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یک بارگی اور پورا پورا حق ادا کر دینا۔ کسی نے آپ کو کوئی چیز رکھی ہے آپ کے پاس، جب آپ اس کو پورا پورا حفاظت کے ساتھ واپس کرتے ہیں تو گویا آپ نے اس کی امانت کو پورا ادا کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم امانات کو ادا کر دو، الی اہلہا، جو بھی اس کے حقدار ہے امانت والوں کو امانت واپس کر دو۔ تو یہاں پر امانت کا لفظ جو ہے بہت وسیع معنی میں ہے، اس میں تمام قسم کے حقوق و فرائض بھی آ جاتے ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق جو حق ہے، بندوں پر جو فرائض ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، اور بندوں کے آپس کے حقوق و فرائض کا بھی خیال آ جاتا ہے، کیونکہ حقوق و فرائض بھی ایک امانت ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق شریعت کے تمام احکامات کی فرما برداری یہ ایک امانت ہے، ایک کلمہ گو کا بندے پر جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو اس پر ایک امانت ہے کہ وہ شریعت کے تمام احکامات کو سیکھے، سمجھے اور اس کی فرما برداری کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی امت کو صاحب شریعت بناتا ہے تو پھر یہ بہت مرتبہ اور بڑا مقام ہوتا ہے، اور اس کی یہ ایک امانت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس میں یہ کیا امانت ہے کہ خود بھی انسان زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی مکمل فرما برداری کرے، پھر جن لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ان تک اس پیغام کو پہنچانا، اور اللہ کے زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا۔ اس کے علاوہ بندوں کے حقوق میں امانت کیا ہے کہ دو درجوں سے ہوتی ہے، ایک تو عام لوگوں میں آپس میں جو بھی لین دین ہے، جو بھی حقوق اور فرائض ہیں، جو معاملات ہیں، ان سب کا خیال رکھنا اور اس کو امانت سمجھ کے ہر حق کو، ہر فرض کو، ہر حق کو اچھی طرح ادا کرنا، اور کسی سے وعدہ کیا ہے تو وعدے کو پورا کرنا، یہاں تک کہ کسی کا راز بھی اگر ہمارے پاس ہے تو اس راز کی بھی حفاظت کرنا، اس کو بھی امانت سمجھنا۔ اور بندوں میں یہ تو عام لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی ہر لیول کے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے، لیکن حکمرانوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ جب عہدے اور منصب پر لوگوں کو منتخب کرے تو وہ ان کی قابلیت اور ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو عہدے اور منصب عطا کرے، اور جب لوگوں کے درمیان کچھ فیصلے کرے، کیونکہ حکمران ہے، قاضی ہے، تو ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کے مسائل میں، ان کے جھگڑوں میں آپس میں فیصلے کرے تو وہ بالکل عدل اور انصاف کے ساتھ کرے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ حکم ماننا ضروری ہے کہ امانات کا خیال رکھے۔